میں یہ بات کروں گا وہ چیز جو پاکستان کو اور وفاق کو مضبوط کرتی ہے میں اس کے ساتھ ہوں، جو پاکستان اور وفاق کو کمزور کرتی ہے میں اس کے خلاف اس کے میں یہی وجہ جناب اسپیکر، یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا، میں دہائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں. میں یہاں پر کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا. بلاول بھٹو صاحب میرے انتہائی قریبی ساتھی ہیں اور چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. انہوں نے اپنی تقریر میں بڑی اچھی تقریر کی، انہوں نے بڑی پرجوش تقریر کی اور بڑی ریلیونٹ تقریر کی انہوں نے، اور مجھ ناچیز کے بارے میں بھی ایک دو اچھی باتیں کی، میں ان کا شکر گزار ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی اور میری سوچ یا ہماری سوچ میں کوئی فرق نہیں. اگر صوبے مضبوط ہوں گے وفاق مضبوط ہوگا، وفاق مضبوط ہوگا صوبے مضبوط ہوں گے. یہ چار اکائیاں وفاق مل کر پاکستان بنتا ہے جناب اسپیکر. لہذا یقیناً کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی یونیلیٹرلی 18ویں ترمیم میں یا NFC ایوارڈ میں کوئی ترمیم ہو سکے جب تک کہ ایک مکمل مشاورت نہ ہو، ہماگیر مشاورت نہ ہو، کنسلٹیشن نہ ہو. ہمیں اس کا پوری طرح احترام ہے اور صوبے جتنے بھی آگے ترقی کریں ہمیں خوشی ہے، چاہے وہ سندھ ہے، پنجاب ہے، KP ہے، بلوچستان ہے، کوئی دو رائے نہیں. اور جس طرح چیئرمین نے بتایا کہ سروسز کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کی ایفیشنسی صوبوں میں بہت اچھی ہے. وی آر ویری ہیپی، اور بھی اس میں بڑھوتی آنی چاہیے اور وہ محنت کریں. لیکن میں کسی بحث میں جائے بغیر آج یہ موقع نہیں، نہ میں NFC کے اوپر بات کروں گا نہ 18ویں ترمیم کو بات کروں گا. میں یہ بات کروں گا وہ چیز جو پاکستان کو اور وفاق کو مضبوط کرتی ہے میں اس کے ساتھ ہوں، جو پاکستان اور وفاق کو کمزور کرتی ہے میں اس کے خلاف اس کے میں یہی وجہ جناب اسپیکر، یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا، میں دہائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں. بعض میری پارٹی کے اندر لوگ اس سے اختلاف کرتے تھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آپ یہ کیوں کہتے ہیں. میں نے کہا میں یہ کہوں گا کہ جو چیز وفاق کو کمزور کرے وہ اپنے تائیں ان اٹس اون سیلف کتنی بھی اچھی ہو وہ پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے. اور اس کی واضح ایک ہی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، کالا باغ ڈیم. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ایک بڑا ایک شاندار اکنامک منصوبہ ہے، لیکن وفاق جو ہماری قومی یکجہتی ہے اس سے اوپر کوئی چیز نہیں. اگر کالا باغ ڈیم ایک نہیں 100 کالا باغ ڈیم ہوں، اس سے اگر وفاق کو نقصان پہنچے تو میں اس کے ہاتھ میں نہیں ہوں. بلکہ جناب اسپیکر، تو اسی اسپرٹ سے ہم باقی باتیں کرتے ہیں. میں آج صرف ایک بات فوڈ فار تھاٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ساری باتیں ایک طرف کرتے ہیں. دہشت گردی کا مقابلہ افواج پاکستان کر رہی ہیں، لا انفورسنگ ایجنسی جو صوبوں میں وہ بھی کرتی ہیں. آج دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں کون دے رہا ہے جناب اسپیکر؟ وہ ہمارے فوج کے جوان اور افسر. یقیناً باقی ساتھ پولیس ہے، ان کے سپاہی افسر، لیکن جب آپ تعداد گنتے ہیں تو سب سے زیادہ اس وقت قربانیاں وہ ہمارے فوج کے افسران اور سپاہی دے رہے ہیں. اسی طرح آپ کی رینجرز کی جو فوج ہے، اگین اے فیڈرل ایجنسی. جناب اسپیکر، پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ KP ہے، چاہے وہ کل واقعہ ہوا اسلام آباد میں یا خدا نہ خواستہ لاہور میں یا کراچی میں ہوتا ہے، تو آپ کی افواج پاکستان فوری طور پر حرکت میں آتی ہیں. ان کے تمام اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ جناب اسپیکر، وفاق. 100% رینجرز کی جو اپنا تنخواہیں ہیں ان کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ جناب اسپیکر، وفاق. میری یہ بڑے ادب سے گزارش ہے، I would rest my case here. Let's not sort of dilute the happiness and joy of today's great amendments. میں سمجھتا ہوں کہ میں بلاول بھٹو صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا اور تمام ساتھیوں کی کہ ہم بیٹھیں گے، علیحدہ بیٹھ کے بات کریں گے. اور جہاں پر اپنا چاروں اکائیاں جو ہیں وہ نہیں مانیں گی، میری کیا حیثیت ہے کہ میں اس کے خلاف جاؤں؟ پاکستان ہے تو ہم ہیں، صوبے ہیں تو ہم ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویئر لائز آر سالویشن. اور میں یہیں پر میں
اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اس کو ہم بیٹھیں گے, بیٹھ کے بات کریں گے, بیٹھ کے طے کریں گے. بے شمار معاملات ایسے ہیں. میں اب اگین فوڈ فار تھاٹ, کسٹم ڈیوٹی کا کانسٹیٹیوشن میں تو کوئی ذکر نہیں ہے, لیکن یہ ایک پریزیڈنشل آرڈیننس ہے جو جاری ہوا وہ چل رہا ہے, which is not in aligned with the constitution requirements of Pakistan. لیکن ہم ایک 4 اکائیاں ہیں, وفاق ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, پھر سندھی ہیں, پھر بلوچی ہیں, پھر پنجابی ہیں, پھر پشتون ہیں, پھر اور دوسرے ہمارے گلگت بلتستان آزاد کشمیر ہے. تو ہمیں مل کر اپنے دکھوں کو اور سکھوں کو ہم نے لے کر چلنا ہے, مل کر خوشیاں بانٹنی ہیں, دکھوں کو ختم کرنا ہے. جناب اسپیکر, میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس شعر پر بات ختم کروں گا, جو کہ آج کی امینڈمنٹ کے لحاظ سے بھی بڑی موضوع ہے, اور جو بلاول بھٹو صاحب نے جو فرمایا اور جو میں نے گزارشات کی ہیں اس حوالے سے بڑی ریلیونٹ ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. پاکستان